अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज का जो टॉपिक है वो है दूध की पास्चराइजेशन। मैंने कुछ अर्सा पहले पिछले साल मैंने एक पास्चराइज़र इंट्रोड्यूस करवाया था और काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और कुछ लोगों ने ख़रीदा और दे आर सक्सेसफुली डूइंग पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अब दूध को सेव करने का जो तरीका है, एक तो ये है कि आप फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में मैंने पहले भी बताया था कि फ्रिज में जो बैक्टीरिया हैं उनकी एक्टिविटी स्लो होती है, लेकिन वो उसमें रहते हैं और कुछ अर्से बाद इवन फ्रिज में रखा हुआ दूध भी ख़राब हो जाता है। जबकि पास्चराइजेशन में बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया को मारना कदरे बेहतर है, इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और इस तरीके से दूध को महफूज किया जा सकता है। अब जो एक तरीका वो है जो आम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि आप गर्म दूध को करें। एक्चुअली पास्चराइजेशन, पहले मैं इसका बता दूं कि पास्चराइजेशन है क्या, कहते किसको हैं। बेसिकली जब आप दूध को गर्म करते हैं तो जब वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो उसके अंदर मौजूद तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाते हैं। अब पास्चर बेसिकली एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से ये जो पास्चराइजेशन है लफ्ज़ वहाँ से निकला। अब पास्चर ने ये सबसे पहले डिस्कवर किया कि अगर दूध को गर्म कर दिया जाए तो दूध की लाइफ बढ़ सकती है या बढ़ जाती है, लेकिन कितनी बढ़ती है? मैक्सिमम आप 72 आवर्स अगर सर्दियाँ हैं, और अगर गर्मियाँ हैं तो आप 24 घंटे पास्चराइजेशन को रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस दूध को मुसलसल 55 से 62 के दरमियान रखें तो इसको आप पूरा महीना भी सेव कर सकते हैं। अब इस वक्त मार्केट में लोग पास्चराइजेशन का जिक्र कर रहे हैं तो कि ये ठंडा दूध नहीं बिकेगा, क्योंकि हमारी मार्केट में दूध अभी तक ठंडा बिकता है। यानी जो मिल्क मैन है या दूधी है वो उसमें बर्फ़ डाल देता है या बाकी केमिकल डाल के उसको महफूज करने की कोशिश करता है। लेकिन जो कुछ कंपनियां हैं वो इसको पास्चराइज करती हैं, बड़ी कंपनियां जो हैं। अब बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि उस दूध को पास्चराइज करके डिब्बे में या पॉलीथीन में पैक कर देती हैं ताकि बाहर से नए बैक्टीरिया इन ना हो, और अंदर जो कोई एक आध बच गया है वो अपनी एक्टिविटी जब करता है तो वो कुछ अरसे के बाद वो दूध खराब हो जाता है। अब हमें जो है एक्चुअली पास्चराइज्ड मिल्क जो है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि हमें आप यूं कह लें कि मिल्क प्रोटेक्टर की ज़रूरत है। अब मिल्क प्रोटेक्टर क्या है और पास्चराइज़र क्या है? पास्चराइज़र वो है जो एक दफ़ा गर्म करके आप दूध को पैक कर देते हैं, और मिल्क प्रोटेक्टर जो है वो क्या करता है कि वो उस दूध को उस वक्त तक संभाल के रखता है जब तक दूध उसके अंदर रहे। जब तक दूध उसके अंदर रहेगा वो दूध खराब नहीं होगा। जबकि पास्चराइजर जो है वो एक दफा उसको पास्चराइज करके, यानी ऐसे ही है जैसे आप चूल्हे पे आप दूध गर्म करके बॉयल करके आप रखते हैं। बॉयलिंग में और पास्चराइजेशन में क्या फर्क है, इसकी भी डिटेल बतानी पड़ेगी। पास्चराइजेशन में आप दूध को 100 डिग्री तक गर्म नहीं करते, इसलिए उसको आप 62, 63 या 75 डिग्री तक लेके जाते हैं ताकि अंदर से दूध की कंपोजिशन जो है वो चेंज ना हो। जबकि बॉइलिंग में उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, उसके फैट ग्लोब्यूल्स टूट जाते हैं और इसीलिए जो उसकी मलाई है वो ऊपर आ जाती है, वो छोटे पीसेस में हो जाती है, वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर फ्लोट करती है। अब इसको जो है पास्चराइजेशन हमें करनी चाहिए या मिल्क प्रोटेक्टर में जो है दूध को रखना चाहिए, ये एक सवाल है। पास्चराइजर जो है वो जो कंपनियां यहाँ पे हैं वो तकरीबन इसको 4 लाख का सेल कर रही हैं, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 150-200 लीटर के करीब है। अब इतना महंगा पास्चराइजर जो है लेके, और वो सिर्फ दूध को आप 24 घंटे के लिए महफूज करते हैं, तो फिर ये तो काम चूल्हा भी कर देता है, तो फिर पास्चराइजर लेने की क्या जरूरत है? हमें तो ऐसी चीज चाहिए जो मुसलसल दूध को बचाए रखे। मसलन ये है कि आप उसमें अगर दूध रख के तो आप मरी चले गए 2-3 दिन के लिए और वापस आते हैं तो दूध फिर भी खराब ना हो,
یا آپ کا دودھ جو ہے وہ اس کی جو چینل ہے جو آپ دو دیا آپ کا چھوڑ گیا، آپ کو 3 دن کا دودھ آپ اس میں رکھ رہے ہیں، تو وہ 3 یا 4 دن کا دودھ بھی جو ہے وہ سیف رہے۔ پاسچرائزر جو ہے اس میں آپ پاسچرائز کر کے آپ کو سیل کرنا ضروری ہوتا ہے فوراً۔ آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جس میں چند ایک میں چلے نام لے لیتا ہوں، جیسے اولپرز ہے، یا گورمے والے بھی کر رہے ہیں، باقی الطہور والے بھی کر رہے ہیں، تو سارے کر رہے ہیں، تو یہ لوگ پاسچرائز کر رہے ہیں۔ اب پاسچرائز جو ہے اس میں اور جو پروٹیکٹر میں فرق کیا ہے؟ پروٹیکٹر مین جیسے نام سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ دودھ کو پروٹیکٹ رکھتا ہے انٹل اینڈ انلیس کہ آپ اس میں سے نکال کے 24 گھنٹے کے لیے باہر نہ رکھ دیں، یعنی نکالنے کے باوجود وہ 24 گھنٹے تک اس کو دودھ کو خراب نہیں ہونے دے گا۔ اب یہ چیز ہماری ضرورت ہے، ہمیں پاسچرائزر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پروٹیکٹر جو ہے یہ پاسچرائزر سے ایک سٹیپ ایڈوانس ہے، اور بلکہ ایک سٹیپ نہیں، بہت ایڈوانس ہے۔ تو ہمیں پروٹیکٹر کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں پاسچرائزر کی ضرورت ہے۔ اس میں کیونکہ وہ پاسچرائز بھی کر رہا ہے اور ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اب اس میں ایڈوانسمنٹ کیا ہے کہ ہاں اس میں ایک مزید ایڈوانسمنٹ یہ آئی ہے کہ پہلے جب ہم نے اس کو پروٹیکٹر کو انٹروڈیوس کروایا تو اس میں ایک پرابلم آئی۔ پرابلم یہ تھی کہ وہ دودھ تو محفوظ رکھتا تھا، لیکن اس کا جو گاڑھا پن ہے وہ زیادہ ہو جاتا تھا، کیونکہ پانی اس میں سے کچھ ایویپوریٹ کر دیتا تھا۔ اب اس کا سولوشن بھی ہم نے نکال لیا ہوا ہے، اور آپ بھی نکال سکتے ہیں۔ میرے پاس لوگ، اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ لوگ یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں جی کہ آپ اس میں جو ہے اپنی چیز کی تعریف کرتے ہیں۔ بھئی میں نہیں کرتا، آپ بنا لیں۔ آپ خود بنانا نہیں اور کسی کو یہ کام کرنے نہیں دینا، یعنی نہ کھیڑنا ہے نہ کھیڑن دینا ہے، یہ والی پالیسی چھوڑ دیں۔ یا تو آپ یہ کام کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ اس پہ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ ایک ملک پروٹیکٹر بنا کر مجھے دے دیں، میں آپ سے لینے کو تیار ہوں، یا آپ فارمر کو آپ دینا شروع کر دیں۔ میں نہیں کہتا بھی میرے سے ہی لیں یا میرے سے ہی کنسلٹ کریں۔ آپ اگر کر سکتے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، جتنی میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا، اور فری آف کاسٹ کروں گا، آپ کو ٹیکنیکل گائیڈنس دوں گا۔ لیکن آپ جو ہے خواہ مخواہ کی انگلی نہ اٹھایا کریں۔ تو یہ آج ضروری اس لیے تھا کہ لوگ یعنی خود کرتے نہیں، اور وہ آگے جو ہے انگلی اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی یہ کیا، یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے، تو کرنا ہے تو بھی کر لیں۔ بلکہ مجھے ایک یہ کاروباری جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے، یہ دودھ کا کام کرنے والے، ان کے لیے ایک علامہ اقبال کا شعر ہے تو وہ یاد آ رہا ہے کہ تم نے بھی سنا ہوگا مشہور کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو۔ تو وہ کام کرنے کی جس کا خطرہ ہو کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آغاز سے ہی آپ چینج کر لیں اپنے ملک پروٹیکٹر، آپ جو ہے وہ یوز کریں اگر آپ نے ملک کا کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے اسی طریقے سے جو کہ ہمیں یورپ گفٹڈ ہے یا ان ملکوں سے ہمیں ملتا ہے، یا باقی جو روٹین کا ورک، تو وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے، اس میں آپ کے کوئی کمالات نہیں ہیں۔ اور پھر یہ ملک پروٹیکٹر جو ہے یہ کوئی مہنگا بھی نہیں ہے، یعنی 100 لیٹر والا جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا ہے، 200 لیٹر والا 1.5 لاکھ کا ہے، اور 300 لیٹر والا 2 لاکھ روپے کا بنتا ہے، یعنی اتنا بڑا آپ کا جو ہے، اور 1000 لیٹر والا 3 لاکھ کا بنتا ہے۔ جیسے جیسے والیوم بڑھے گا یہ سستا ہوتا جائے گا۔ تو اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ کریں یا اپنے فارم پہ رکھ لیں جو آپ کے دودھ کو خراب ہونے ہی نہ دے۔ تو یہ چیز آپ کو بتانی تھی، اور کیونکہ یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، اوپر ڈسپلے بھی ہوتا ہے، الیکٹرانک ڈسپلے آ رہا ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اس کی ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے کہ جی یہ کتنا ٹیمپریچر ہے، اب کتنا آیا، دوبارہ جرک اس نے دیا تو پھر کتنا چلا گیا، اور اسی طریقے سے اس میں جو موئسچر کی پرسنٹیج ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے، یعنی دودھ میں پانی کی مقدار اتنی ہی رہے گی جتنی کہ آپ کے کچے دودھ میں تھی۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو ایک تھا پرابلم وہ اب سالو ہو چکا ہے۔ تو یہ ہماری ضرورت جو ہے ہمارے فارمر کی،
وہ ملک پروٹیکشن ہے، ملک پروٹیکٹر یوز کرنا ہے، نہ کہ آپ پاسچرائزر کی ضرورت ہے۔ یہ آج آپ کو سمجھانا تھا، اور جس کا دل کرے وہ میرے سے کنسلٹ کر لے، اور اگر اسی روایت پہ چلنا ہے جیسے کہ پہلے چل رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہی کام کوئی گورا کر لے، کوئی امریکہ سے کوئی بندہ کر لے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب اس کی گیت گائیں گے، اور اگر یہی کام کوئی لوکل سائنٹسٹ کرتا ہے تو ہم سارے اس کی اپوزیشن کرتے ہیں۔ یہ تو خیر ہماری قوم کی نیچر میں شامل ہے۔ تو اس لیے جو ہے، یعنی اگر ٹرمپ کہہ دے کہ جناب کلوروکوئین میں بڑا کرونا کے خلاف ریزسٹنس ہے، تو ہم ساری مارکیٹ سے کلوروکوئین خرید لیتے ہیں، بغیر سوچے بغیر سمجھے کہ ٹرمپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا وہ ڈاکٹر تھا، لیکن ہم نے اس کی۔ اور اگر یہاں سے لوکل کوئی بندہ کہہ دیتا یہ، تو اس کا اتنا مذاق بننا تھا کہ بس آپ کچھ نہ پوچھیں، شاید ہم اس کے اوپر کوئی ٹماٹر بھی پھینکتے۔ تو تھوڑا سا اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کریں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کریں تو صحیح، خود کرنا نہیں اور کسی کو کرنے نہیں دینا۔ اس روایت کو چھوڑ دیں، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو کوئی یہ کام کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے، آپ کے لیے لوگوں کو آپ کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو اس روایت کو جب آپ اڈاپٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ملک میں ترقی ہو جائے گی اور ہمارا فارمر خوشحال ہو جائے گا۔ تو اب مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری آپ سے بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس کی پکچرز بھی آپ کو اپلوڈ کر رہے ہیں کہ وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ملک پروٹیکٹر ہے کیا، اور سادہ سا اپریٹس ہے، آٹومیٹک ضرور ہے، ڈسپلے لگا ہوا ہے، سینسر وینسر لگے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، تاکہ دودھ کی جو ایک ٹیسٹ ہے اس کو بھی چینج نہ ہونے دے اور اس میں یونیفارمٹی بھی رہے۔ تو اس لیے جو ہے، جس کو یونیفارمٹی کو ہم ہوموجنائزیشن کہتے ہیں، تو ہوموجنائزڈ ملک رہے، وہ اس کو ہلاتا بھی رہے اور اس کا جو ہے وہ دودھ خراب بھی نہ ہو۔ تو آج کا ٹاپک بس اتنا ہی تھا، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔